बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमा अरसलान। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए ज़रा इसराइल के हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। गज़ा के बाद हमने देखा कि लेबनान पर भी इसराइली जहरियत जारी है और इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 560 के करीब हो चुकी है, जबकि 1835 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। एक जानिब जब हम ये बात करते हैं कि मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाया जा रहा है इसराइल की जानिब से, दूसरी जानिब इसराइल की पुष्टपनाही कौन कर रहा है, मज़ीद उसको कौन थपकी दे रहा है, इस पर भी गुफ्तगू करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ कुछ दीगर अगर हम इसी हवाले से गुफ्तगू करना चाहें या फिर दीगर दुनिया का अहवाल जानना चाहें तो वज़ीर आज़म के हवाले से भी हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं, बिलखुसूस जब हम अक़वाम मुत्तहिदा से इस बात को रिलेट करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़ोरम पर क्या पॉइंट्स उजागर करने की ज़रूरत है पाकिस्तान की जानिब से मुस्लिम ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बिलखुसूस जब हम गज़ा की सूरत हाल को सामने रखते हैं या फिर अब लेबनान की सूरत हाल हमारे सामने है। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार, जिस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को बनाया गया था, क्या वो मकसद पूरा कर पा रही है या नहीं? यकीनन इसका जवाब नहीं है। उसमें क्या हर्डल्स हैं, किस तरह से मुस्लिम ममालिक की यूनिटी इस बात के लिए इस एक पॉइंट पर यकजा हो सकती है कि हमने मुस्लिम ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। आए रोज़ इसराइल की जाहरियत जहाँ जहाँ जारी है, चाहे गज़ा की बात कर लें, लेबनान की बात कर लें या ओवरऑल मुस्लिम ममालिक पे जिस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है या जाहरियत की जा रही है, कश्मीर को भी हम ज़रूर इन टच रखेंगे। मुस्लिम ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ को या सिक्योरिटी को यकीनी बनाना कितना ज़रूरी है, इसमें OIC अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर पा रहा, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार होना चाहिए, और अगर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मौजूद हैं, तो क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ पॉइंट्स रेज़ कर सकते हैं मुस्लिम ममालिक के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से? ये जानेंगे अपने मेहमानों से। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ़ कराते गुफ्तगू का नाज़रीन बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट का पैनल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़रूख नवाज़ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहना चाहेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, ओवरऑल जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, गज़ा के बाद अब लेबनान की तरफ इसराइल ने पंजे गाड़ लिए हैं और जिस तरह से हमलों में और जारियत में इजाफा देखने में आ रहा है, सर कैसे देख रहे हैं इस सब को? और इसराइल की पुष्टपनाही क्या आपको अभी भी लगता है कि अमेरिका ही कर रहा है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है। आज या कल उन्होंने अमेरिकन ने ऐलान कर दिया है कि वो लेबनान में ये जो एस्केलेशन हुई है और जिसकी हम तवक्को कर रहे थे कि ये होगा, हिजबुल्लाह और इसराइलीज के दरमियान डायरेक्ट क्लैश होगा। क्लैश का तो ओपन वॉर आपस में शुरू हो गई है। तो ये नेटो अपना अमेरिकन ट्रूप्स जो है वो मजीद जो है वो इलाके में भेजे जा रहे हैं टू बीफ अप द इसराइली फोर्सेस। देखिए, बात बड़ी क्लियर है कि आप पूरा क्रेडिट दें, बहादुर लोग हिजबुल्लाह, उन्होंने पिछले चंद दिनों में, ठीक है, सदन अपना लेबनान में बड़ी सख्त तबाही हुई है, बॉम्बिंग की गई है, चुन चुन के हिजबुल्लाह के जो टारगेट्स हैं उनको तबाह किया गया है। उनके आप देखें वो पेजर के जो अटैक्स हुए थे, रिमोट कंट्रोल बम धमाके, उसके बाद वॉकी टॉकीज के, उसमें बड़े लीडर्स जो हैं हिजबुल्लाह के वो भी शहीद हुए और आम लोग भी बहुत मारे गए और शहीद भी हुए, जख्मी भी हुए। सो इन अदर वर्ड, एक ऐलान जंग है इसराइल की तरफ से फॉर्मली ऑन लेबनान और मेन टारगेट हिजबुल्लाह है। लेबनान को तो पनिश किया जाएगा कि क्योंकि हिजबुल्लाह आपकी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। और मैं कहता हूँ सलाम है हिजबुल्लाह पे कि उन्होंने कैसे खौफनाक किस्म के, वो आयरन ड्रोम तो ख़त्म ही होगी इसराइल की जो एयर डिफेंस का जो सिस्टम था, कि जनाब वो जो कुछ वीडियोस मैंने देखी है एंड आई एम श्योर दे आर जेन्युइन, कि कैसे उनके जिसको कहते हैं बैराजेस ऑफ रॉकेट अटैक्स, जो उन्होंने लॉन्ग रेंज रॉकेट अटैक्स किए हैं इसराइल के ऊपर, उनके बड़ी शहरों में आग लगाई गई है, बड़ी पैमाने पर तबाही हुई है। तो मेरा ख्याल है हिजबुल्लाह ने वाकई अपना मुसलमान होने का जो है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू टू स्टैंड एंड सपोर्ट ऑफ गजा, वो एक बदला बड़ा ठीक ठाक लिया हिजबुल्लाह ने। और इराक के अंदर जो इराकी कुछ रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जनाब, अब वो भी मैदान में आगे हैं, सीरिया के अंदर भी और लेबनान भी। जो ईरानियन सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं वो भी ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे।
جو ہوتی ریبلز ہے وہ بھی کھل کے میدان میں آ گیا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ وقت دور نہیں ہے جب آپ یہ سنیں گے کہ بڑی تعداد میں مسلمان فائٹرز, چاہے وہ پیلسٹینین ہوں, حزب اللہ کے ہوں, عراقی ہوں, ایرانین ہوں, ہوتی ہوں, یا کچھ اور مسلم ممالک کے جو فائٹرز ہیں, جس طرح ایک زمانے میں کہا گیا تھا داعش ہو گیا, طالبان ہو گئے, یہ اس طرح کے جو بڑے بڑے اسامہ بن لادن کے گروپ ہوتے تھے, آپ ان کو دیکھیں گے ان کو جاگتے ہوئے, اور یہ لوگ رخ کریں گے وایا سدرن لیبنان, یہ رخ کریں گے, یہ اسرائیل کے اندر جائیں گے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں نا سر, میں یہی کنٹینیو کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ابھی جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا سے ہم یہ دیکھیں گے ان قریب کہ مسلم فائٹرز میدان میں آئیں گے اور وہ رخ کریں گے لیبنان کی جانب یا پھر غزہ کی جانب, اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے. سر کیا کہنا چاہیں گے سوال؟ دیکھیں بریگیڈیئر صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. بنیادی طور پہ لانگ اسٹینڈنگ ایشوز جو انٹرنیشنل اسٹرکچر موجود ہے جس میں یونائٹڈ نیشن ہے, اگر وہ ریزالو نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز آگے آئیں گے. اور یہاں پہ بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسرائیل کیا پہلے سے زیادہ محفوظ ہے یا انسیکیور ہے. مثال کے طور پہ 48 کی جنگ, 65 کی جنگ, 73 کی جنگ, اور اس میں اسرائیل نے جس طرح سے ایتھنک کلینزنگ کی اور اپنی سیٹلمنٹس بنائیں, لیکن کیا اسرائیل آج وہ کر سکتا ہے؟ بیکاز جو مسلم ممالک ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو ممبرس ہیں وہ نیو کلونیل اسٹرکچر کے تحت کوئی اقدامات نہیں لے پا رہے. وہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, انکلوڈنگ دا OIC ممبرس. لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز کو دیکھ لیجئے, حشد شیبی ہو, انصار اللہ ہو, حزب اللہ ہو, حماس ہو اور حوثی ہوں, ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اگر اس میں طالبان بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ان دیٹ کیس کیا اسرائیل ان کو فیس کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. جہاں تک حزب اللہ اور اسرائیل کا معاملہ, یہ پہلی مرتبہ معاملہ نہیں ہے. 2006 میں بھی فائٹ ہوئی, اسرائیل نے شکست کھائی. اسرائیل نے جب بھی ٹارگٹ سیٹ کیے بالفرض انہوں نے کہا تھا حزب اللہ کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے, اور وہ نہیں اکھاڑ پھینکے تھے. آج ان کے جو گیلنٹ جو ان کے وزیر دفاع ہیں, انہوں نے کہا جی حماس کو ختم کر دیں گے. جو ویسٹرن جو اس وقت اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف 6 بریگیڈ 4 بریگیڈ حماس کی ابھی بھی انٹیکٹ ہیں اور ایک آدھی بریگیڈ انٹیکٹ ہے. جبکہ گولانی جو ان کی بریگیڈ ہے اسرائیل کی, جس کو اسپیشل فورسز کہتے ہیں, 45% وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. تو سوال ادھر ہی آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آئرن ڈوم فیل, ڈیوڈ سسٹم فیل, اسرائیل کا جو انونسبلٹی کا جو کانسیپٹ تھا فیل, نارتھ اسرائیل کے شہروں کو حزب اللہ نے اچھا خاصا ڈیمیج کیا ہے, 1 لاکھ آبادی ان کی درپدر ہے, ساؤتھ سے حماس کی وجہ سے درپدر ہے, 1 ملین سے زیادہ اسرائیلی اسرائیل کو چھوڑ کے ویسٹ میں آباد ہو کے اشکنازیز ان کو کہتے ہیں. تو اسرائیل محفوظ تو نہیں رہا, اسرائیل اس سے پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہے. اور پھر جو مسلم ممالک جو اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرنا چاہ رہے تھے, کیا اس سچویشن میں وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو قائم کر پائیں؟ اور پھر یہ جو واقی ٹاکی اور جو انہوں نے پیجر پہ حملہ کیا ہے, دیکھیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حزب اللہ کی ذیلی آرگنائزیشنز ہیں, ہیلتھ سے متعلق, سوشل ورک سے متعلق, وہ ٹارگٹ ہوئی ہیں. فائٹر کبھی بھی یہ استعمال نہیں کرتا, فائٹر اینڈ کمانڈرز اس سے متاثر نہیں ہوئے. لیکن بڑا نقصان یہ ہوا ہے, اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ کی جو کمیونیکیشن کی جو کمپنیز ہیں وہ دیوالیہ ہو جائیں گی. $1 ٹریلین سالانہ ان کو نقصان ہوگا. کیوں کہ کوئی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا اور چائنیز کمیونیکیشن سسٹم خریدیں گے جو سعودیز نے خریدنا شروع کر دیا. بالکل ایسے ہی, کیونکہ عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے, اس لیے جو ہے ٹرسٹ ایشوز بھی بڑھ سکتے ہیں. اسی کو کنٹینیو کریں گے, فاروق نواز بھٹی صاحب سے بھی ان کا تجزیہ جانیں گے. لیکن ناظرین ابھی بریک کی جانب بڑھنے کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک سے پہلے جو گفتگو ہوتی ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, فاروق نواز بھٹی صاحب کی جانب بڑھیں گے. بھٹی صاحب, اوور آل جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے, اور غزہ کے بعد اب لبنان پر اسرائیل کی وحشیانہ تشدد جاری ہے, وحشیانہ حملے جاری ہیں, سر مسلم دنیا کو اس سے کیا پیغام مل رہا ہے, ذرا اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا پلیز. دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کی توقع جو ہے وہ کی جا رہی تھی, کیونکہ حزب اللہ جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ حماس کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا, اور حزب اللہ نے اس وقت بھی حماس کا جو ہے وہ ساتھ دیا. اور حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل کا ایک روایتی حریف بھی ہے کہ انہوں نے جو شام اور لیبنان پہ اس سے پہلے جو ہے وہ حملہ کیا تھا, اس میں بھی اسرائیل کو جو ہے انہوں نے نہ صرف دھکیلا بلکہ ایک طرح سے وہ اسرائیل کی شکست تھی. اب جو اسرائیل نے جس ٹیکنالوجی کے ذریعے حملے کیے ہیں اور جس طرح عام لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اس کا جو ہے
وہ بڑا منفی اثر پڑا ہے. یعنی حزب اللہ نے دوبارہ جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا ہے اسرائیل کو. اور ہم کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں یہ بات کر چکے ہیں کہ مزاحمت جو ہے نا وہ اس وقت جیت رہی ہے پوری دنیا میں, اور طاقت جو ہے وہ ہار رہی ہے, کیونکہ اسرائیل کے پاس تمام طاقتیں تھیں اور اسرائیل کی تمام طاقتیں اور تمام ان کا سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر سکا اس طرح جس طرح کے وہ دعوے کیے جا رہے تھے. اور جہاں تک مسلم امہ کی بات ہے تو امہ کو تو چھوڑ دیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آن گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو وہی ممالک جو ہیں اور ان کے وہ گروپس جو ہیں وہی لڑ رہے ہیں جو جس میں لبنان ہے, جس میں شام ہے, جس میں یمن ہے, جس میں ایران ہے, جو براہ راست اس وقت جو ہے وہ اس کا حصہ ہیں. باقی اکثریت تو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. اور جہاں تک یو این او کی قراردادوں کا آپ نے کہا کہ یو این او کی قراردادیں جو ہیں, تو یو این او میں تو کسی مسلمان ملک کو ویٹو کی پاور ہی نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ناانصافی کا مرکز تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. یعنی کبھی آپ نے سنا ہو کہ ایک طرف جو ہے وہ مطلب اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ مسلم ممالک موجود ہوں اور ان کے پاس ویٹو پاور ہی نہ ہو. یہ تو طاقت کا اصول ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اس کا یو این او کے اوپر قبضہ ہے, جو طاقتور ہے وہ سلامتی کونسل میں ہے. کل اسرائیل کے خلاف کوئی چیز جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, فوری طور پر امریکہ جو ہے اس کو ویٹو کر دیتا ہے. اور آج جس طرح اپنی تقریر میں جو ہے وہ ایک نیا بھاشن جو ہے وہ دے رہا تھا جو بائیڈن, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب دیکھیں ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے, تو اس کو ایک بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جب مزاحمت جیت رہی ہوتی ہے اور طاقت ہار رہی ہوتی ہے. صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی اور دنیا میں موسمیاتی تبدیلی دو بڑے ایسے چیلنجز ہیں جن سے ہم نے نبرد آزما ہونا ہے. اب کیسے ہونا ہے یہ وہی بتائیں گے کہ ان کے پاس کیا فارمولا. بریگیڈیئر صاحب کنٹینیو کریں گے سر آپ سے. ابھی جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے, جو سوال پہلے ہم نے آپ سے کیا تھا سر, اس میں آپ نے کہا کہ ہم ان قریب یہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے مسلم تنظیمیں یا پھر مسلمان فائٹرز ابھریں گے اور وہ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں گے. سر آپ کو یاد ہوگا جب غزہ پہ پہلے دوسرے حملے کے دوران امریکہ بڑے بڑے بیانات دے رہا تھا, اور امریکہ کی جانب سے ایک بڑا بیان یہ آیا تھا کہ ہم حزب اللہ کا بھی وہی حشر کریں گے جو ہم نے داعش کا کیا تھا. اب اگر داعش ایکٹیو ہوتی ہے دوبارہ, جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ ان قریب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں, ایکسپیکٹڈ ہے, تو پھر کیا امریکہ کے لیے بھی یہ اتنا ہی بڑا چیلنج ہوگا جتنا بڑا اسرائیل کے لیے ہوگا؟ بالکل. دیکھیں داعش کے پاس اس قسم کے ویپنری نہیں ہے جو کہ حزب اللہ کے پاس ہے. حزب اللہ تو حزب اللہ کو میں اس لحاظ سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے میں شامل نہیں کرتا ہوں. حزب اللہ از این آرگنائزڈ ملٹری فورس. ٹھیک ہے, وہ ایک فوج نہیں ہے, کسی ریاست کی فوج نہیں ہے, لیکن اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی, اپنی شناخت, اپنی ایک فوجی حیثیت ہے. اینڈ دے ویری ویل آرمڈ ایکوپڈ. دیکھیں نا لانگ رینج راکٹس اور میزائل جو ہیں حزب اللہ کے پاس ہے, داعش کے پاس تو نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب مختلف ممالک کے اور فائٹر آئیں گے تو کہا یہ جائے گا چلو چلو لیبنان چلو, چلو چلو اسرائیل غزہ چلو. تو جب وہ نوبت آئے گی آپ دیکھیں گے پوری دنیا سے لوگ کنورج کریں گے, اور یہی ممالک جو ہے نا, جارڈن ہو گیا, ایجپٹ ہو گیا, ٹرکی ہو گیا, میں آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, یہ ممالک میں ایسے گروپ ہیں جو کہ ان کے سہولت کار ہو گئے, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ ان کی انفلٹریشن ہو جائے, چاہے ایجپشن بارڈر سے, چاہے اپنا سدرن لیبنان جو ہے وہاں سے انٹو اسرائیل وغیرہ. تو یہ جب جائیں گے تو یہ ان کو ایسے اربن اور گوریلا وارفیئر میں انوالو کریں گے کہ وہی پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی جب افغان مجاہدین, افغان طالبان یہ جناب سوویت یونین سے مزاحمت کر رہے تھے, یا پھر اس کے بعد افغان طالبان نے امریکی نیٹو فورسز کی مزاحمت کی, ان کے ساتھ لڑے, ان کو مجبور کر دیا جائے افغانستان چھوڑنے میں. سوویت یونین تو ٹوٹ گیا اس پروسیس میں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں اسرائیل ویری سوری ٹو سے وہ چلے تو گئے لیکن اپنا مقصد ابھی پورا کرتے رہ گئے کہ وہ اسلحہ وہیں چھوڑ گئے. جی 8-10 ارب ڈالر کا, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ کا اسلحہ چھوڑ گئے. میرا خیال وہ بھی بائی ڈیزائن تھا. وہ چاہتے تھے کہ پیچھے جو ایسے گروپ قائم رہیں اور ان کو بھی اکوپ کیا جائے جو کہ پاکستان کو میں یہ اپنا انفلٹریشن اور یہ دہشت گردی اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے رہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک ایجنڈا ہے جس میں امریکہ بھی بالکل شامل ہے, اسرائیل بھی شامل ہے,
इंडिया भी इस पूरे रीजन में वो भी शामिल है। फिर इन्होंने ईरान से भी डील करना है अमेरिकन ने वाया पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान और इस तरह जिनके जो अपने ग्रुप हैं एंटी ईरानी ग्रुप। क्या मैं ये चाह रहा हूँ कि ये अब लड़ाई फैल गई है, ये जंग अब फैल गई है और ये इनको डर है, इजिप्ट वालों को भी डर है, टर्की को भी और उसको ये इराक को भी कि अब जनाब साहब आप जो बात कर रहे हैं सर, डॉक्टर साहब से मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। भट्टी साहब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू हम लेंगे। जी 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 कह दीजिए। मैं कह दूं कि अब मामला जो है वो वेस्ट बैंक में भी फैलता जा रहा है। वेस्ट बैंक जो जॉर्डन से इसराइल ने 1967 में कैप्चर किया था, अब हालात उधर भी खराब हो रहे हैं। आप उधर के भी जो पैलेस्टीनियंस हैं वो रेजिस्टेंस फाइटर वो भी बनेंगे। देखें उन्होंने 50,000 लोग अपने शहीद करा लिए, उन्होंने लाखों लोग अपने वो जख्मी करा लिए। दे हैव लॉस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी उनको और क्या है, 10,000 और लोग शहीद हो जाएंगे। मुस्लिम वर्ल्ड तो साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं, वो तो उनकी मदद को नहीं आए। तो यही अब कुव्वतें उठेंगी, चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स हों चाहे वहाँ के लोकल लोग हों, ये उठेंगे रेजिस्टेंस ग्रुप और ये इसराइली का पीछा करेंगे। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, वक्त कम है, मुझे दीगर मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करना है। एक जुमले में कह दीजिए भट्टी साहब, फिर मैं डॉक्टर साहब के जाने जाऊँगा। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मुझे ब्रिगेडियर साहब की सारी बातें जो हैं वो काफ़ी हद तक रेलेवेंट हैं, लेकिन ये जो दाइश का बार बार कह रहे हैं तो दाइश की गालबन जो है वो हिस्ट्री जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। दाइश को ख़ुद जो है वो अमेरिकन्स ने जो है वो लॉन्च किया था और दाइश जो है वो मैं नहीं समझता कि वो उस जंग का हिस्सा बनेगी। उसकी वजह ये है कि वहाँ वो हिजबुल्लाह के साथ और दीगर के साथ जो है वो लड़ती रही है। अब दाइश का अपना किरदार मशकूक है, लिहाजा मैं तो ये कहूँगा कि किसी जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ जाने की बजाय वहाँ लोकल मुज़ामती होगी। ये सारी हमारी खुश फहमियाँ हैं। कोई बहर से उठकर जो है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। 1.5 साल से वो लोग शहीद हो रहे हैं और उनका खून जो है वो पानी की तरह बह रहा है। अगर कोई ऐसी बात होती तो अब तक जो है वो दीगर ग्रुप्स जो है वहाँ पे जाते। वो जंग उन्होंने खुद लड़नी है और उन्होंने ये तय कर लिया है कि हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और यहीं से उनकी जीत का आगाज होगा और वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल वो लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी जिस तरह से हम बात करते हैं, ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जंग फैल चुकी है। सर आपको याद होगा एक वक्त था जब हम ये बात करते थे, इस खदशे को जाहिर करते थे कि अगर जंग फैल गई दीगर ममालिक तक तो क्या होगा। सर अब वो सिचुएशन है, अब क्या होने जा रहा है? देखिए पहले तो हमें टर्मिनोलॉजी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। एस्केलेशन उस अंदाज से नहीं है। इनफैक्ट एस्केलेशन जो इजराइल चाहता है उसके पास वाहिद यही रास्ता है, क्योंकि शिकस्त खा चुका है कि अमेरिकन इसमें शामिल हो, ईरान और ईरान की प्रॉक्सीज को शिकस्त दे और मुकम्मल तौर पे हिजबुल्लाह का सफाया करे, चूँकि अमेरिका की बड़ी मिलिट्री माइट है। और अमेरिकन भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उसके अंदर इस आसानी के साथ कूदेंगे, बिकॉज उनका जो इन्फ्लुएंस है और उनकी जो इकॉनमी है और उनकी जो पावर है वो इस वक्त डिक्लाइन का शिकार है, पहली बात। दूसरी बात, ये मसला मुस्लिम उम्मा का नहीं है, ये मसला इंसानियत का है। मुस्लिम उम्मा खामोश बैठी है, ओआईसी ने कुछ नहीं किया, सवाई ये कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उन्होंने डाली। साउथ अफ्रीका है, आयरलैंड है, स्पेन है, वेनेजुएला है, इन्होंने सर फहरिस्त जाके आगे बढ़कर, चाहे वो आईसीजे का मामला हो या फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ करने का मामला हो, वो आगे बढ़ के कह रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा एहतियात से ये बात करनी चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने एक दफ़ा एम्बेसडर ने कहा था कि अगर आप इसको मुस्लिम उम्मा का बनाएंगे मसला तो फिर हमारी जो एफर्ट्स हैं उसको आप किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे। तीसरी बात ये है कि इजराइल इस वक्त शिकस्त खा चुका है और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इंटरनल जो बॉडी पॉलिटिक्स है वो सिविल वॉर के करीब है। एक्सटर्नली जो इजराइल का इमेज है, जो वेस्ट से सपोर्ट मिलती थी, स्पेशली जो वेस्टर्न पॉपुलेशन से मिलती थी, वो ख़त्म होकर रह गई है। और जिसका सर्वे खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है, 93% अमेरिकन यूथ कोलंबिया और हार्वर्ड का कह रहा है इजराइल को ख़त्म करके हमास के हवाले कर दें। सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है, तो लिहाजा डीप ट्रबल में है। वंस वॉर सेटल डाउन होगी, इजराइल फ्रेगमेंटेड, डिवाइडेड आपके सामने उभरेगा। सर फिर ये हमले क्या, ये पैनिक अटेम्प्ट्स हो रही हैं? एस्केलेशन की कोशिश कर रहा है इजराइल, और उनका स्टेटेड ये है कि हिजबुल्लाह को इस हद तक हम जख्मी करें कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बात करें, ताकि जो नॉर्थ में उनकी आबादी है उसको वो न छेड़े। लेकिन ये होगा नहीं। जैसे इजराइल ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए, एक तज्जिया ये, इसी तरह हिजबुल्लाह ने बहुत ही शदीद उसका रद्द अमल दिया है और जो नॉर्थ में जो इजरायली टाउन है उसको उड़ा के रख दिया है। ठीक है नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जाने बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। भट्टी साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि हम इसको ये टर्म यूज़ ना करें कि ये मुस्लिम उम्मा का मसला है, बल्कि ये इंसानियत का मसला है। सर इंसानियत का मसला है, फिर भी OIC का किरदार नज़र नहीं आ रहा, अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार नज़र नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसानियत के हवाले से बात की है, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ डॉक्टर साहब से।
کیونکہ فلسطین کے معاملے پر جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یورپ سے، امریکہ سے، ساؤتھ افریقہ سے، دیگر ممالک سے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس دور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جس سطح کی جو ہے وہ نسل کشی جو ہے وہ ہو رہی ہے، بربریت ہو رہی ہے، بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، ہسپتالوں کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں 50,000 تو کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت 90,000 95,000 کے قریب، 1 لاکھ کے قریب تو جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں ان کے گھر بار ختم ہو گئے، زخمی ہیں، تو ایک طرح سے بہت بڑا انسانی سانحہ ہے، اور اس سانحہ میں پوری دنیا کے جو بھی امن کی بات کرنے والے ہیں، جو بھی ڈائلاگ کی بات کرنے والے ہیں، وہ سارے متفق ہیں، اور اس بات سے بھی آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سب سے پہلے دنیا کے وہ ممالک اٹھائیں گے کہ جن کا جو ہے وہ براہ راست اس طرح فلسطین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ انسانیت کا جو تعلق ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ بالکل اس وقت جسے وہ کہتے ہیں نا کہ آخری سٹیج پر جو ہے، اور وہ کوئی بھی ایسا واقعہ کر کے، کوئی بھی ایسی حرکت کر کے وہ کسی طرح جو ہے وہ بچنا چاہتا ہے، اور حزب اللہ جس طرح جو ہے ان کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس میں دیگر میں سمجھتا ہوں کہ یمن کے اندر جو ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور فلسطین کے مقامی لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر جو ہے ہم ان کی شہادتوں کو کروڑوں سلام ہی پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اسی طرح بے بس ہیں جس طرح دنیا کے بہت سارے ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یقیناً اس کو اگر ہم سماپت کریں تو آپ کی جانب سے بھی یہی اوپینین آیا کہ اسرائیل اس وقت اسکلیشن کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، ابھی جس طرح سے ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ امریکہ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بظاہر اگر وہ انخلا کر بھی دیتا ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے کسی جگہ کو، وہاں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے جو کہ بعد میں مسلم دنیا کے لیے، دیگر ممالک کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اس کی ایک مثال افغانستان، اور پھر جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی اسی کو میں اشارہ اسی جانب لے جاؤں گی۔ تو سر، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسرائیل بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا یا وہ بھی امریکہ کا وتیرہ اپنانے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں، امریکہ کولونیل پاور ہے، امریکہ ڈومیننٹ تھیم انٹرنیشنل پالیٹکس کا اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل اس کی پیریفری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسرائیلی لابی جو ہے بڑی اسٹرانگ ہے امریکہ کے اندر، اور اس وقت جو 2 کینڈیڈیٹس ہیں جو پریزیڈنشل کمپٹیشن کے اندر موجود ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹ، دونوں کے جو کی فائنانسرز ہیں وہ جیوز ہیں جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اور فنڈنگ کرتے ہیں، لہٰذا ان کی اسٹرانگ لابی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو فارن پالیسی ہے امریکہ کی، اس میں ان کے انٹرسٹ ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری بات آپ کو میں یہ UN کے حوالے سے بتاتا چلوں، دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں ایک تو ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ جو گلوبل نارتھ ہے اس کو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں، اگر وہ ساتھ نہیں ہے تو کہتے ہیں جی انٹرنیشنل کمیونٹی ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، UN کو فنڈنگ کون دے رہا ہے کہ پیس کیپنگ فورسز میں ریسورسز کون دے رہا ہے؟ گلوبل نارتھ۔ جب ان کے مفادات ہوتے ہیں، ریزولوشن ہوتے ہیں، امپلیمنٹ کراتے ہیں، چاہے ڈارفور کا مسئلہ ہو، چاہے ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ ہو، اور چاہے ایسٹ تیمور کا مسئلہ ہو یا بوسنیا کا مسئلہ ہو، لیکن جیسے ہی گلوبل ساؤتھ کا کوئی ایشو اٹھتا ہے تو چونکہ گلوبل ساؤتھ نہ فائنانس کر رہی ہے یونائٹڈ نیشن کو، نہ گلوبل ریسورسز دے رہی ہے، تو اس صورت میں ان کی امپلیمنٹیشن کہاں سے ہوگی؟ تو لہٰذا اب گلوبل ساؤتھ میں پاورفل کنٹری ہے، جس کے اندر ساؤتھ افریقہ ہے، جس کے اندر رشیا ہے، جس کے اندر چائنا ہے، جس کے اندر ٹرکی ہے، جس کے اندر سعودی عرب ہے، ان کو ریسورسز دینے ہوں گے تو پھر معاملہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریسورسز دینے کی پوزیشن میں ہیں یا دینا چاہتے ہیں؟ بالکل، چائنا اب میرے خیال میں فنڈنگ انکریز کر رہا ہے، اور یاد رکھیں کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس میں اپنا کی رول ادا کر سکتا ہے، اور امریکہ بینگ اے کولونیل پاور، ہمیشہ یہ کولونیل پاور کوشش کرتا ہے کہ پیریفرل نیشن جو ہیں وہ کمزور رہیں اور ان کی آپس میں ہارمونی آف انٹرسٹ نہ بننے پائے، جس سے ان کی اجارہ داری رہتی ہے۔ سر، آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ چائنا اب انکریز کر رہا ہے فنڈنگ، اگر چائنا رشیا فنڈنگ انکریز کرتے ہیں تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا امریکہ کے لیے؟ امریکہ کے ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں نا کہ امریکہ خود جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے، چاہے وہ سیکورٹی کونسل کی یا جنرل اسمبلی کی، اس کو اگنور کیوں کر رہا ہے؟ بیکاز اس میں چائنیز جو اسٹانس ہے وہ ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چائنا کہہ رہا ہے میں اکنامکلی دنیا کو ون ون سچویشن کی طرف لے جا رہا ہوں، امریکن جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں جی نہیں، چائنا ایک ملٹری پاور بن جائے گا اور علاقوں کے اوپر قبضہ کرے گا، اور وہ ریئل پالیٹی کے پرسپیکٹو سے چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے، جو کہ چائنا نہیں چاہتا۔ سر، ہم بات سٹارٹ جب کی تھی نا
اقوام متحدہ کے کردار سے کی تھی، اس وقت اس کا کیا سٹانس ہے؟ میں چاہوں گی 1 منٹ آپ لے لیں، پھر ہم بریگیڈیئر صاحب کی جانب دیکھیں چائنا جو اس وقت یونائٹڈ نیشن ہے وہ اس وقت اسٹیٹک ہو کے رہ گئی ہے. دنیا بہت تبدیل ہو گئی خطے کے لیول پہ اور بین الاقوامی سطح کے اوپر. بہت ہی ایک تھارو ریفارمز کی ضرورت ہے اور اس وقت یونائٹڈ نیشن میں آج ایک پیکیج بھی منظور ہوا ہے جس میں کلائمیٹ بھی ہے, سیکیورٹی اینڈ پیس کا معاملہ بھی ہے, کمیونیکیشن کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے وہ بھی ہے, جس میں 5 ممالک نے اس پیکیج کی مخالفت کی, جس میں رشیا, نارتھ کوریا ہے, ایران ہے, وینزویلا ہے اور سیریا ہے. باقی ممالک نے اس کو اپروو کیا ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس وقت جو 79 سیشن ہونے جا رہا ہے جس میں ہمارے پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں کہ جو لانگ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں اور جو ریفارم ہے جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشن ہے وہ اگر نان بائنڈنگ ہے بھی اور جو بھی ممبر ملک اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا تو کم از کم ڈپلومیٹیکلی اکنامکلی اس کو پینلائز کرے اور فیوچر میں اس کی ریزولوشن کو ایٹ لیسٹ انٹرٹین نہ کرے. بالکل ایسا ہی ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آئیں گے, کلوزنگ ریمارکس آپ سے لیں گے. سر ابھی پرائم منسٹر پاکستان کا بات ہوئی ہے, ان کے حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لانگ اسٹینڈنگ ایشوز کے حوالے سے کوئی پوائنٹ ریز کریں گے؟ دیکھیں پہلے میں کوئکلی کہہ دوں, میری نظر میں اور پوری دنیا کی نظر میں میجورٹی یہی سمجھ رہی ہے یونائٹڈ نیشن ایک ٹوتھلیس امپورٹنٹ آرگنائزیشن بن چکی ہے. اس کی اس لحاظ سے کوئی نہ کوئی اس کی حیثیت ہے نہ اس کی ریزولوشن کی کوئی حیثیت ہے. انہوں نے بھی میجورٹی ووٹ کیا تھا یہ سیز فائر کے لیے غزہ میں, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. ویسے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ یہ تمام کرمنلز ہیں, اسرائیل کی ٹاپ لیڈرشپ ان کو اریسٹ کیا جائے, لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. دیکھیں تو جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے جو کل یا پرسوں خطاب کریں گے, تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی تقریر ہوگی وہ وہی روایتی تقریر ہوگی. اگر آپ کہیں تو میں بھی آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, وہ ہر سال وہی ہوتی ہے. کشمیر کی بات کریں گے, اپنا یہ اس میں غزہ کی بات کریں گے. میرا نہیں خیال ہے کوئی اسرائیل کی کوئی ڈائریکٹ مذمت ایسی کوئی بات کی ہوگی, ایسی بات نہیں کریں گے. ہی ول obviously give اپنا ایکسپریس کریں گے پاکستان کی پوری سپورٹ کی اور مسلم امہ کی اپنا پیلسٹینینز کے لیے غزہ جنوسائیڈ بند کرنے کے لیے وغیرہ یہ وہ, لیکن کوئی ڈائریکٹ اسرائیل پہ حملہ اس طرح وہ اٹیکنگ اسٹیٹمنٹ ان کی نہیں ہوگی. ایک روایتی تقریر ہوگی, آپ اس کو ہوموپیتھک کہیں جو بھی کہیں, جو ایک ڈپلومیٹک جس طرح ہوتا ہے ہمارا. اور یا کشمیر کے بارے میں وہی روایتی بات چیت ہوگی. اس دور میں آپ دیکھیں کشمیر میں انڈیا نے جو کرنا تھا وہ کر لیا یا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پاکستان میں 5 فروری کو یا کشمیر کے ساتھ اظہاری یکجہتی ہوتا ہے, یا پھر میرا خیال ہے جو 25-26 ستمبر کو ہر سال یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں پرائم منسٹر پاکستان جا کے اپنی روایتی تقریر کرتے ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ تقریر ہوگی, میڈیا بہت کور کرے گا, اگلے دن وہ واپس آئیں گے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ کا اوپینین آ گیا. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا, اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. اللہ نگہبان.